اب کون سا قانون استعمال ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہمارے فلسطینی بھائی جو ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے پر آواز اٹھائے، کہ کہیں پر تو کسی انٹرنیشنل فورم پر تو یہ آواز بلند کی جائے کہ اسرائیلی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کے خلاف کتوں کا استعمال بند کیا جائے۔ ویسے تو ان کے خلاف کوئی بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کتوں کا استعمال ہے اس کے خلاف کہیں آواز تو بلند ہونی چاہیے نا۔ تو ابھی حال ہی میں اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے قانون پاس کیا ہے کہ جس کے تحت جو اکتوبر 2023 کا جو ایک اٹیک تھا، اس اٹیک میں ملوث کسی بھی فلسطینی قیدی جو ہے اس کا جلد از جلد ٹرائل کر کے اس کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں 10,000 کے قریب فلسطینی قیدی موجود ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ تو یہ جو 10,000 فلسطینی قیدی ہیں، 10,000 چھوٹا نمبر نہیں ہے، بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ 10,000 فلسطینی قیدی جو ہیں یہ دن رات اسرائیل کی جیلوں میں یہ تشدد کا سامنا کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں بیچارے جن کے خلاف کتے بھی استعمال ہوتے ہوں گے۔ تو ایک تو اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے نیا قانون پاس کر دیا ہے، اور اس قانون کے تحت جو 10,000 کے قریب فلسطینی قیدی ہیں ان کو کسی بھی وقت ایک سو کالڈ قسم کا نام نہاد ٹرائل کر کے گولی ماری جا سکتی ہے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا اتنی زیادہ ایویڈنس آ گئی ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں، جو فلسطینی صحافی ہیں، ان کو کتوں کے ذریعے ریپ کروایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی بات ہونی چاہیے، ریزولوشن وہاں پہ پیش ہونی چاہیے، اور اس پر بہت سے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پاکستان کو چاہیے کہ جو OIC کے رکن ممالک ہیں، 57 ممالک ہیں، تو ان میں سے کم میرا خیال ہے 53-54 تو ایسے ہوں گے کہ جو سپورٹ کر دیں گے۔ 3-4 ایسے ہیں جو ابھی اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے، تو نہ جائیں وہ، تو باقی جو کمی ہے وہ کچھ یورپین کنٹریز پوری کر دیں گے، کچھ افریقن کنٹریز پوری کر دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیلی جیلوں میں جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر ایک ریزولوشن پیش کی جائے تو اس ریزولوشن کو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ منظور کیا جائے گا، اور پھر پاکستان انہی ممالک کے ساتھ مل کے، کیونکہ پاکستان ایلیجیبل ہے، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو ٹارچر کے خلاف انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کا سگنیٹری ہے پاکستان۔ یہ جناب میرے پاس وہ پوری فہرست موجود ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں جو کہ ٹارچر کے خلاف جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کے سگنیٹری ہیں۔ اس میں یہ پاکستان بھی شامل ہے، 170 سے زیادہ ممالک ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور پھر اسی کنونشن کو سامنے رکھتے ہوئے 2022 میں ہم نے ہماری پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ بھی پاس کیا، تو اس پہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اس نے پاکستان کو اپریشیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اور ان ڈائلاگ ود پاکستان ایکسپرٹس آف دی کمیٹی اگینسٹ ٹارچر ویلکم دی 2022 ایکٹ آن ٹارچر، آسک اباؤٹ دا رپورٹڈ یوز آف ٹارچر بائی پولیس اینڈ دی انلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان۔ اب اس میں صرف ایک پرابلم آئے گی کہ آپ جب کسی انٹرنیشنل فورم پر اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جو ٹارچر ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، اس کے خلاف اگر آپ آواز بلند کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو مخالفین ہیں یا جو فلسطینیوں کے جو دشمن ہیں وہ پھر پاکستان کو ٹارگٹ کریں اور وہ یہ الزام لگائیں جی پاکستان میں بھی تو جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو قانون پاس کیا ہوا ہے کہ ٹارچر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اپنے قانون پہ عمل درآمد کریں، آپ ٹارچر نہ کریں۔ اگر کسی قیدی کو سزا دلوانی ہے تو عدالت کے ذریعے سزا دلوائیں، آپ تھانوں میں یا جیلوں میں تو ان کے خلاف اگر ظلم نہ کریں، تو یہ تو قانون کے احترام کے مترادف ہے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے حکمرانوں سے کہ یہ جو اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے بارے میں ایک امریکی صحافی نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز میں آواز بلند کی ہے، لیکن نکولس کرسٹوف نے یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی ہمیں۔ یہی بات جو ہے یہ اس سے پہلے الجزیرہ بتا چکا ہے، یہ اس سے پہلے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ میں آ چکی ہے، اور بہت سی جو
مغربی این جی اوز ہیں ان کی رپورٹوں میں یہ موجود ہے، اسرائیل کی این جی اوز کی رپورٹوں میں موجود ہے، اور اب تو یروشلم پوسٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب یہ کام اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ایک ایسے وقت میں جب کہ 10,000 فلسطینی قیدی اسرائیل کی جیلوں میں موجود ہیں اور اس میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، تو پاکستان سمیت تمام جو مسلم ممالک ہیں اور وہ تمام ممالک جنہوں نے ٹارچر کے خلاف انٹرنیشنل کنونشن پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نکولس کرسٹوف کے کالم کو اور یہ جو یروشلم پوسٹ میں رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کو، الجزیرہ کی رپورٹ کو اور سی پی جے کی جو رپورٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آواز بلند کریں، کیونکہ اگر فلسطینی صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے ان کو کتوں کے ساتھ ریپ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس پہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی اور اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کو بند کریں، تالا لگائیں اور کہیں چلے جائیں۔